السلام علیکم دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کون تھا؟ یہ اسلامی تاریخ کا وہ سب سے بدنصیب شخص تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا تھا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا اور قریش کے با اثر قبیلے بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا۔ ابتدا میں مکہ کے لوگ اسے ابو الحکم یعنی حکمت والا کہتے تھے، کیونکہ وہ بہت چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی اور ہردرمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کا لقب دیا تھا، جو تاریخ میں اس کی پہچان بن گیا۔ دوستو، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس بدبخت شخص نے دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا کرتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ عورت، جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کو برچی مار کر شہید کیا، اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت ہی شدید اذیت ناک تکلیف دے کر شہید کیا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابو جہل ہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش رچائی تھی۔ ابو جہل نے مکہ کے سارے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے قبیلے کے ایک نوجوان اس کام کے لیے پیش کرے۔ پھر مکہ کے سارے مشرک سرداروں نے مل کر 100 نوجوانوں کا گروپ جمع کیا اور ان سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرک سرداروں نے 100 نوجوانوں کا گروپ جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے حضرت علی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ کے حکم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکل گئے، اور جاتے ہوئے مکہ کے ان نوجوانوں کے آنکھوں پر مٹی کا دھول پھینکا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سے تشریف لے گئے۔ دوستو، جب غزوہ بدر کا میدان سجا تو دو نوعمر نوجوان حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم ان کو دیکھ لو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کی کہ اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ہماری جان ہماری جسم میں رہے گا، یا پھر ابو جہل اس دھرتی میں موجود رہے گا، یا ہم رہیں گے یا ابو جہل رہے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہ شخص ہے جسے ابو جہل کہتا ہے، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنی تلواروں سے ابو جہل کی گھوڑے کی
ٹانگیں کاٹ دیتا ہے، جس سے ابو جہل زمین پر گر جاتا ہے۔ جب ابو جہل زمین پر گرتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلواروں سے ابو جہل پر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کی گردن کاٹنے کے لیے ان کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ دوستو، ابو جہل تاریخ انسانی کا سب سے متکبر ترین شخص ہے۔ اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گردن کاٹنے کے لیے جب اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے تو ابو جہل ان سے کہتا ہے کہ کاش میرا سر کوئی سردار کاٹتا، نہ کہ کوئی عاجز کسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے امت میں سب سے زیادہ انتہائی منکسر المزاج عاجز ترین شخص جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اتنا نرم اور اخلاق والے صحابی رسول تھے۔ ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا گردن حلق سے نہیں کاٹو، بلکہ میرا گردن بالکل نیچے، گردن کی نیچے سے کاٹو، تاکہ جب مکہ کے سرداروں کی سر جمع ہو تو میرا سر دور سے بڑا لگے، تو لوگ کہے کہ یہ کوئی مکہ کے بہت بڑے سردار کا سر تھا۔ یہ اتنا متکبر ترین شخص تھا، یہ اتنا بدترین اسلام کا دشمن شخص تھا کہ جب اس کے قتل کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انوار پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا تھا اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ السلام علیکم دوستو، وہ کون سا صحابی رسول تھا کہ جب اس نے ابو جہل کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہ پھیلتی؟ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب ابو جہل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر گلے میں پٹے ڈال کر گھسیٹا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی دیکھا جب ابو جہل حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب ابو جہل جیسے بدبخت ملعون شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازش رچائی تھی۔ دوستو، وہ صحابی رسول کون تھے کہ جس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی دل کو ٹھنڈک پہنچایا تھا؟ دوستو، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے کہ جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی شہادت کا بدلہ لیا؟ دوستو، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا کہ جس نے ابو جہل جیسے بدبخت شخص کے وجود سے مکہ کی سرزمین کو پاک کر دیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اور راحت پہنچائی، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو راحت پہنچائی، جس نے ابو جہل جیسے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کو سر کاٹ کر اس کی ناپاک لاش کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا۔ دوستو، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ اسلام کے عظیم صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور بہت قریب رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم، زہد، تقویٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے صحابی رسول تھے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے تقدیر میں مقدر میں اللہ رب العزت نے ابو جہل کا سر کاٹنا لکھا تھا
کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش اور فرحت محسوس فرمایا۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔